ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فَكَانَ أَوَّلَ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تم اٹھانی پڑی ہے، یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھ رہے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھول کی سیج اور بستر کم خواب پر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کریں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھا اور کہا دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور نہ پانی کا گھونٹ تک پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے، مگر ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ یہ روایت ابن کثیر سے لی گئی ہے۔